پچھلے کچھ سالوں میں یہ تاثر پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی کہ قائد-اعظم نے پاکستان کے لیے سیکولرزم کا کھل کر اظہار نہیں کیا، البتہ اس کا حقیقت سے کچھ خاص لینا دینا نہیں۔ دنیا میں سیکولرزم کی دو بڑی قسمیں ہیں: فرینچ لائسزم اور برٹش لبرلزم۔ لائسزم کی بنیاد فرینچ ریولوشن کے بعد پڑی۔ اس کا مقصد ریاست اور چرچ کو الگ کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب کو پبلک لائف سے بھی دور رکھنا ہے، اور اس کے حصول کے لیے ریاستی جبر بھی جائز ہے۔ البتہ برٹش لبرلزم کی کہانی الگ ہے۔ برٹش لبرلزم کی بنیاد انگلینڈ میں جان لاک نے رکھی، جو ایک مذہبی شخصیت تھے۔ لاک نے بائبل کی آیات سے ثابت کیا کہ سیکولر جمہوریت دین کے خلاف نہیں۔ ان کے مطابق البتہ چرچ اور ریاست الگ رہیں گے، لیکن اس کے علاوہ ریاست لوگوں کے کسی مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ اگر وہ چاہیں تو مذہبی زندگی گزار سکتے ہیں، جبکہ ریاست کی ذمہ داری سب باشندوں کو برابر سمجھنے کی ہے۔ برٹش لبرلزم کے مطابق ریاست عوام کو طاقت کے زور پہ کچھ بھی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی، بلکہ ریاست کے فیصلے قانون اور جمہوریت کے مطابق ہوں گے، جب تک وہ فیصلے انسانی حقوق کے خلاف نہ ہوں۔ لندن میں اپنی تعلیم کے دوران قائد-اعظم جان مورلے کی وجہ سے سیکولرزم کی اس قسم سے متاثر ہوئے، نہ کہ فرینچ ریولوشن سے۔ وہ اکثر نوجوانوں کو مورلے کی فلسفی کا مطالعہ کرنے کا بولتے۔ مورلے 1909 میں انڈیا کے سیکریٹری آف دی اسٹیٹ بنے اور منٹو مورلے ریفارمز کے ذریعے ہندو اور مسلمانوں کا مسئلہ حل کرنے کی قانونی طور پہ کوشش کی، تاکہ اقلیتوں کو اکثریت میں چھپے انتہا پسندوں کے شر سے حفاظت مل سکے۔ جناح صاحب کے لکھنؤ پیکٹ 14 پوائنٹس اور لاہور ریزولوشن میں مورلے کی ریفارمز کا عکس ملتا ہے۔ مثلاً لکھنؤ کے معاہدے کے مطابق کانگریس نے مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کی یقین دہانی کروائی، اور بدلے میں مسلمانوں نے برطانیہ کے خلاف کانگریس کا ساتھ دیا۔ البتہ گاندھی جی اور نہرو کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے کانگریس 1920 کے بعد اپنے وعدوں سے مکرتی چلی گئی، جس وجہ سے دونوں گروپس میں اعتماد کا فقدان پیدا ہوا۔ گاندھی جی اور نہرو کے آنے کے بعد کانگریس کی یہ سوچ تھی کہ سب کو زبردستی پہلے انڈین بنایا جائے، جبکہ جناح صاحب سمجھتے تھے کہ ایسا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اقلیتوں کی خدشات کو دور نہ کیا جائے۔ سب پر اپنی سوچ زبردستی نافذ کرنے کے لیے کانگریس نے 1937 کا الیکشن جیتنے کے فوراً بعد اسکولوں میں وردہ اسکیم متعارف کروائی، جس نے گاندھی جی کی فلسفی کو مسلمانوں سمیت تمام انڈینز کے لیے لازم قرار دیا، تاکہ ایک جیسی سوچ رکھنے والے انڈینز پیدا کر کے نام نہاد انڈین نیشنلسٹ پیدا کیے جائیں۔ اس کے حصول کے لیے مسلمان بچوں پر اسکولوں میں گاندھی جی کی پوجا کرنا بھی لازمی قرار دے دیا گیا، جس کی رپورٹ ریاست کو دی جاتی تھی۔ ایسا کرنے کا مقصد گاندھی جی کو عوام کو آپس میں جوڑ کر رکھنے والی مذہبی طاقت بنانا تھا۔ اس کے بدلے میں جناح کی بنائی گئی کمیٹی نے اسٹیٹمنٹ دی کہ برصغیر جیسی ڈائیورس سوسائٹی میں ایک ہی سوچ لوگوں پر زبردستی لاگو کرنا لبرل اصولوں کے خلاف ہے۔ جناح کے مطابق تعلیم کا مقصد یہ بتانا نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کو کیا سوچنا چاہیے اور کیسا بننا چاہیے، بلکہ انہیں سوچنے کا طریقہ سکھانا چاہیے، تاکہ وہ خود ہر چیز کو انڈیپینڈنٹلی اینالائز کر کے خود اپنا اپنا سچ اور زندگی کا مقصد تلاش کر سکیں۔ مسلم لیگ کی کمیٹی نے اعلامیہ جاری کیا کہ تعلیمی نظام لبرل ہونا چاہیے، جہاں کسی ایک سوچ کا قبضہ نہ ہو، ورنہ اس سے انتشار پھیلے گا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ بچوں کو کئی اوپینینز کو برداشت کرنے کی تعلیم دینا زیادہ بہتر رہے گا۔ رپورٹ نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری ادارے اور تعلیمی نظام نیوٹرل اور سیکولر ہونے چاہئیں۔ قائد-اعظم پاکستان بننے کے بعد بھی اپنی اس بات پر قائم رہے اور پاکستان کے قیام کے فوراً بعد ایک انکلوسیو تعلیمی نظام متعارف کروایا، جس میں تمام مذاہب اور فلسفیز کی تعلیم موجود تھی۔ اس کے علاوہ پاکستانی ایجوکیشن منسٹر فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا مذہبی ریاست سے کوئی لینا دینا نہیں،
اور سیاستدان کا کام صرف لوگوں کی خدمت کرنا ہے، نہ کہ خود کو خدا کا نمائندہ سمجھ کے مذہب فروشی کرنا۔ اس تعلیمی نظام میں انڈس اور گندھارا کی تہذیب بھی موجود تھی، جبکہ اسلام کے انسانیت پسند بنیادی اصول صرف 16 سال سے بڑے مسلمان طالب علموں کو 2 سال کے لیے پڑھائے جانے پر اتفاق کیا گیا۔ البتہ اس کے لیے اسلامیات جیسی کوئی الگ کتاب متعارف نہیں کروائی گئی۔ اسی طرح پاک اسٹڈیز سے پہلے پاکستان کی سرکاری تاریخ کا سٹیٹس ہیکٹر بولیدو کی کتاب کو دیا گیا، جس میں لبرل پاکستان کا وژن موجود ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی مسلم لیگ کے مینیفیسٹوز میں ہر جگہ ایک لبرل حکومت کی ڈیمانڈ کی گئی اور ان الفاظ کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے استعمال کیا گیا۔